ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی طلب کے رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ ہمیں عنایت فرمایا، جس مہینے کے حصول کے لیے، جس مہینے کو پانے کے لیے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے سے دعا میں لگ جاتے تھے، اور آپ یہ فرماتے تھے اپنی دعا میں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، اے اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکتوں کا نزول فرما اور میری عمر کو رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ کون تمنا کر رہا ہے جو تمام معاصی سے پاک، تمام آثام سے پاک، تمام گناہوں سے مبرہ اور مطہر شخص اور تمام انبیاء کا سردار یہ اس بات کی تمنا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ بے مانگے عنایت فرمایا۔
ابن الفضل عربی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہم رمضان سے 6 مہینے پہلے لوگ اس بات کی دعا کرتے رہے وَكَانُوا يَدْعُونَ قَبْلَ 6 أَشْهُرٍ أَن يُبَلِّغَهُمْ إِلَى رَمَضَانَ کہ 6 مہینے پہلے سے لوگ اس بات کی دعا کرتے تھے اے اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور رمضان کا مہینہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیتا، رمضان کے مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، جو اسی مبارک مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن مجید کو جو ہے وہ اسی رات اسی مہینے کی اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ اور صرف قرآن مجید کو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی صحف، آسمانی صحیفے، آسمانی کتابیں جتنے بھی نازل فرمائی ہے وہ سب کے سب رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمائی۔ اتنا معظم، اتنا مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تو ہم 6 مہینے وَكَانُوا يَدْعُونَ 6 أَشْهُرٍ أَن يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُمْ، وہ اس بات کی دعا کرتے۔ ہمارے زمانے میں لوگ رمضان پورا ہو جاتا تو رمضان کے بعد 6 مہینے اس بات کی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جو ہم نے عبادت کی تھی، رمضان میں جو روزے رکھتے تھے، رمضان میں جو قرآن کی تلاوت کو سنا تھا، رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا تھا، رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کیا تھا، اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کر۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ سال بھر رمضان کے لیے دعا کرتے، 6 مہینے رمضان کے حصول کے لیے اور 6 مہینے رمضان کی عبادتوں کو قبولیت کے لیے دعا کرتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ایسا مقدس مہینہ ہمیں عنایت فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تھی۔ اس سے پہلے ایک بات یہ کہہ دوں کہ ہم جب یہاں جمع ہوئے ہیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہاں ہمارا جمع ہونا کسی کوئی رسمی میٹنگ ہو یا رسمی جلسہ ہو یا جیسے سرکاری پروگرام ہوتے ہیں ایسا کوئی پروگرام ہے، یہ ہرگز 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 یہ ایسا کوئی پروگرام نہیں۔ ہم اتنے دور سے آئے اور آپ اتنی زحمت اٹھا کے، اتنی تراویح کی مشقت اٹھا کے آپ بیٹھے، اس کے اوپر اللہ نے بہت بڑے انعامات رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم یہ سمجھیں کہ جو اس مجلس میں شریک ہوگا، خدا پاک کی قسم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس فرشتوں میں تذکرہ کر رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے اے میرے فرشتوں، فلاں گاؤں میں، فلاں بستی میں کچھ لوگ جمع ہوئے جنہوں نے قرآن مجید کو سنا، قرآن مجید کو سننے کے بعد تراویح کا اہتمام کرنے کے بعد وتر کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ بیٹھے رہے، اور یہ بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے اور میرے نبی کا تذکرہ سنیں، میرے قرآن کی آیتوں کو سمجھیں، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ سنیں، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس کو سننے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ فَاشْكُرُونِي أَشْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج اس وقت ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ خدا پاک کی قسم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں میں یہ تذکرہ کر رہے ہوں گے اے فرشتوں، کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں جو تھکے ہارے ہیں، جن کا روزہ تھا، رات کی تراویح تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اے فرشتوں، تم گواہ رہنا میں نے ان کی مغفرت فرمائی۔ میرے بھائیوں، مجلس اتنی بڑی مجلس ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی کہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا
انہوں نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اے لوگوں یاد رکھنا ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ سچے اور ایمان والوں کو اور جھوٹوں کو اور جن کے ایمان میں چمک لگی ہے, جن کا ایمان کھوکھلا ہے, جن کا ایمان گولا ہے, جن کا ایمان میں کجی ہے, جن کا ایمان جو ہے پھسپھسا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور سچے اور پکے ایمان والے کو آپس میں تفریق کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ آزمائے. جتنا انبیاء سے قریب ہوں گے اتنی آزمائش بڑی ہوگی. آزمائش آئے گی. ہم کسی ملک میں بھی رہیں لیکن ایمان والوں کی آزمائش آئے گی. آج ہمارے پر بھی آزمائش ہے. آج اس ملک میں ہم جو رہ رہے ہیں چاروں طرف آزمائش کے لرزے میں ہم ہیں, لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں. گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسر لهم واضل اعمالهم. ان تنصروا اللہ, اگر اللہ کے دین کی مدد کے لیے تم کھڑے ہوگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ان ظالموں کے مقابلے میں, ان کافروں کے مقابلے میں یثبت اقدامکم, اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. والذین کفروا, جو خدا کے دشمن ہیں, جو خدا کے طاغی ہیں, جو خدا کے منکر ہیں, اللہ انہیں تہو بالا کر کر رہے گا انشاءاللہ. دیکھیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. اللہ آزمائش آئے گی لیکن ہمارا ایمان اتنا خوشبوسا, اتنا کمزور, اتنا بودا کہ اگر ہم خود بیمار ہو جائیں یا ہمارے گھر میں بچہ بیمار ہو جائے یا کوئی اور بیمار ہو جائے اور ہم اپنے ایمان کا سودا کریں. بچہ بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے, دوائی وغیرہ کرائی, بچہ ٹھیک نہیں ہوا تو بس مولوی صاحب میرے کو کہیں کوئی کیا کرے گا؟ آسمان والا کرے گا. جو کچھ کرے گا وہ اوپر والا کرے گا. موت دے گا اوپر والا دے گا, شفا دے گا اوپر والا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میں بیمار ہوں گا تو شفا اوپر والا دے گا. بیمار ہو گئے تو شفا اللہ دے گا. یہی تو ایمان ہے. کہتے تو خوب ہے, ہم کہتے تو ایمان کی باتیں خوب ہے لیکن عمل میں بہت تھوڑے. ایمان تو وہ جو صحابہ کرام کا ایمان ہے, جان جائے تو جائے لیکن ایمان نہیں. ایک واقعہ سنا دوں آپ کو, سنا دوں. حضرت فرعون کے زمانے میں فرعون کے گھر کی خادمہ, مشاہدہ کمی کرنے والی, اس کے بچیوں کی وہ اس کی بچیوں کی کنگھی ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی. تو اس نے اللہ کا نام لے کر, موسیٰ اور ہارون کے رب کا نام لے کر وہ کنگھی اٹھا لی. فرعون کی بچی نے کہا, رب تو میرا باپ ہے, میرے باپ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ انا ربکم الاعلی, میں ہی بڑھتا رب ہوں, اب تم میرے باپ کا نام لیے بغیر اللہ کا نام لیتے ہو. اس نے دو چار تو گالیاں دے دی, اس کو پورا بھلا کہہ دیا. اور اپنے باپ سے جا کر شکایت کی, یہ ابا جان یہ آپ کو معبود نہیں مانتی, یہ ابا جان آپ کو یہ مسجود نہیں مانتی, یہ تو موسیٰ اور ہارون کے رب کو خالق و مالک مانتی ہے. اور اس کا نام لے کر اس نے کنگھی اٹھائی. فرعون نے اس خادمہ کو بلایا. فرعون کا دربار لگا ہوا تھا.
فرعون نے سب کے بیچ میں سالمہ کو بلایا اور اس سے پوچھا بتاؤ تم کس کو رب مانتی ہو؟ اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو اللہ کو رب مانتی ہوں، خالق مانتی ہوں، مسجد مانتی ہوں۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا، فرعون آپے سے باہر ہو گیا، یہ ساری رعایا ساری مخلوق مجھے رب مانتی ہے اور میرے گھر میں رہنے والی نمک حرام تم جو ہے اللہ کو رب مانتی ہو۔ پولیس والوں کو حکم دیا، اس کے باڈی گارڈوں کو حکم دیا اس کو سلا دیا جائے، اس کو سلا دیا اس کے دونوں ہاتھوں میں پیروں میں کیل ڈال دی گئی اور اس سے کہا بتا اب تو کس کو رب مانتی ہے؟ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے ایمان کو چھین نہیں سکتی۔ دونوں ہاتھوں میں کیلیں گلی ہوئی ہیں، دونوں پیروں میں کیلیں گلی ہوئی ہیں۔ فرعون نے اس سے سوال کیا بتا تو کس کو رب مانتی ہے؟ اس وقت اس نے یہی جواب دیا میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو رب مانتی ہوں، اللہ کو رب مانتی ہوں۔ فرعون تجھے رب نہیں مانتی، تو کیا کرے گا؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ارے تو کیا کر سکتا ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا، میں موت کو اپنے سینے سے لگا سکتی ہوں لیکن اپنے ایمان کا سودا ہرگز 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 نہیں کر سکتی۔ کتنا مضبوط ایک خاتون ہے، ایک چپراچر ہے لیکن اس کا ایمان کتنا مضبوط۔ کسی ظالم درباری نے یہ مشورہ دیا کہ اس کی دودھ پیتی چھوٹی سی بچی ہے، اس کو بلاؤ اور اس کے سینے پر اس کو قتل کر دو اور اس کے سینے پر رکھ کر اس کے اگر تو فرعون پر ایمان نہیں لاتی تو تیری بچی کے ٹکڑے تیرے سینے پر کیے جائیں گے۔ فرعون سے وہ بچی کو لایا گیا، بچی اپنی ماں کو دیکھ کر ماں کا دودھ پینے لگی۔ فرعون نے کہا اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتی اس بچی کے ٹکڑے ٹکڑے تیرے سینے پر کر دیے جائیں گے، لیکن اس خاتون کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا۔ وہ خاتون ہر بات کو قربانی دینے کے لیے تیار تھی لیکن ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ فرعون نے، اس ظالم نے، اس کمین نے، اس خبیث نے، اس ملعون نے اس بچی کے ٹکڑے اس ماں کے سینے پر کر دیے اور بچی تڑپ کر مر گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاتون جس کے دل میں ایمان مضبوط تھا اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں، اپنی بچی کو قربان کر دیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ فرعون نے کہا اب اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے، چنانچہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا، موسیٰ کو بھی قتل کر دیا گیا، لیکن اس نے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیٹا نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے موت کے گھاٹ کو اتار دے لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کمینوں کو ان کا انجام وہ کرے گا جو انجام فرعون کا کیا۔ پھر فرعون نے جو ہے گھر پر جا کر بات کی حضرت آسیہ سے، اپنی بیگم سے کہ آج تو میں نے ایسا ایسا کام کیا۔ حضرت آسیہ نے کہا ایک کمبخت، ایک بدبخت، ایک لعین، ایک کمی، تم نے کیا کیا؟ پھر ایک معصوم بچی کا قتل کر دیا، ایک معصوم خاتون کا قتل کر دیا۔ تو فرعون نے چوکا ارے یہ کیا ہے، میری خاتون میری بیوی ہو گئی، یہ کہہ رہی ہے۔ حضرت آسیہ بڑی خوبصورت تھی، پورے مصر میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھی۔ اسی وجہ سے فرعون نے حضرت آسیہ سے شادی کی، لیکن حضرت آسیہ کے دل میں بھی ایمان بیٹھ چکا تھا۔ تو فرعون نے کہا کہ میں نے اس بچی کو اس کو قتل کر دیا۔ اس کے جواب میں حضرت آسیہ نے کہا اے کمین تو نے بہت بری حرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ تو نے اس کو قتل کر دیا، تو کان کھول کر سن لے، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئی ہوں، تیری جو کرنا ہو کر۔ حضرت
جس کے سامنے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، جس کے سامنے کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا تھا، اس حضرت آسیہ کو بھی فرعون کے دربار میں لایا گیا۔ اور فرعون کے دربار میں لانے کے بعد فرعون نے یہ کہا کہ یہ بھی موسیٰ اور ہارون کے رب کو ماننے لگی ہے، تو سب سے پہلے اس کمین نے یہ حرکت کی کہ حضرت آسیہ کے کپڑے اتروا دیے۔ آج اگر کسی شریف خاتون کے یا کسی مرد کے کپڑے اگر کسی مجمع میں اتار دیے جائے تو اس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ اللہ زمین پھٹ جاتی ہے اور میں اس میں دھس جاتا، میری یہ بے عزتی نہ ہو۔ تو ان کے کپڑے اتروا دیے گئے، حضرت آسیہ کے کپڑے اتروا دیے گئے، اور وہی انجام حضرت آسیہ کا کیا جو مشاہدہ کا کیا تھا، اسے حضرت آسیہ کو بھی لٹا دیا اور ان کے دونوں ہاتھوں میں پیروں میں کیلیں کاٹ دی، ٹوٹے کاٹ دیے، اور کہا بتا اب تم کس پر ایمان رکھتی ہے؟ تو اس وقت حضرت آسیہ نے بھی یہی جواب دیا تھا، اے فرعون انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا، اے فرعون تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ تو میری زندگی کو ختم کر سکتا ہے، تو مجھے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، لیکن میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان کرے۔ فرعون آپے سے غصے سے پار ہو گیا اور اس نے کہا جب اس کا چمڑا اتار دیا جائے۔ زندہ حضرت آسیہ کا چمڑا اتارا گیا، ہاتھ کھینچی گئی۔ اس وقت ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ زندہ حضرت آسیہ کا جب چمڑا اتارا گیا وہ تکلیف کے مارے چلملانے لگی اور ان کا چہرہ فرعون کے محل کی طرف کر دیا گیا تاکہ ان کو معلوم ہو کہ تو جب فرعون کی بیوی تھی، فرعون کو رب مانتی تھی، تو تیرا انجام یہ تھا کہ شاہی محل میں رہتی تھی، آج تو اللہ کو رب مانتی ہے تو تجھے ذلت اور رسوائی یہ اٹھانی پڑ رہی ہے اور تو سب کے بیچ میں ذلیل ہو رہی ہے۔ یہ چہرہ اس کے بغلے اس کے محل کی طرف فرعون نے کر دیا، اور اس پر بھی اس ظالم اور لعین اور کمین نے بس نہیں کیا، بلکہ کہا جب اس جسم پر نمک مرچ کا چھڑکاؤ کر، اگر انگلی کٹ جائے، معمولی سی انگلی کٹ جائے اور اس میں نمک لگ جائے یا مرچ لگ جائے، ہم تلملا اٹھتے ہیں، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے اقربا، ہمارے رشتے دار ہمیں کوئی دوا کھانے لے کے دوڑتا ہے، کوئی ادھر دوڑتا ہے، کوئی ادھر دوڑتا ہے۔ اس خاتون کو جس کے جسم کا چمڑا ادھیڑا گیا اور اس میں نمک مرچیں ڈالی گئی، اور لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان پر قائم رہی، اور جب بہت زیادہ تکلیف سے بے قرار ہو گئی تب اس وقت جو حضرت آسیہ نے جو کی قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عملي ونجني من القوم الظالمين۔ اے اللہ اس ظالم کے محل کو میں نے ایمان کے خاطر ٹھوکر ماری ہے، اے اللہ تو جنت میں مجھے محل عطا فرما، اے اللہ اب تک تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، اے اللہ فرعون کے اس عمل سے مجھے نجات دے دے، اے اللہ اس ظالموں کے عمل سے مجھے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور ان کی روح پرواز کی، سب کچھ قربان کیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج ہم نے کہ معمولی سی باتوں میں اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، باتیں تو بہت ساری کرنی ہے، لیکن یہ بات بھی ایمان کی بات چونکہ بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ اگر ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہوا، ایمان ہمارا کمزور ہے، ایمان ہمارا کھوکھلا ہے، ایمان ہمارا موٹا ہے، تو ہمارے حج، ہماری زکات، ہمارے روزے، ہماری نمازیں سب ہمارے منہ پر مار دی جائے، کوئی کام نہیں آئے گا اگر ایمان ہمارا مضبوط نہیں۔ اگر اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اگر ہم نے شریک کیا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، تو ہم نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کے لیے، ایسے ناہنجاروں کے لیے اللہ کے یہاں نہ کوئی امان ہوگا نہ کوئی انصار ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ
من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ میں شریکوں کے شرک سے زیادہ بری ہوں۔ اگر کسی نے کوئی عمل کیا اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو میں اس کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ اور قرآن پاک کی آیت بار بار ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، ہرگز کبھی نہیں معاف۔ مصیبتیں تو آئے گی، تب انسان ہے، تکلیف تو آئے گی۔ پہلے میں نے آپ کو سنا دیا کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ایمان ہے اللہ آزمائے گا، نہیں، اللہ آزمائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، بہت اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، کھیتی دی تھی، مویشی دی تھے، جانور دیے تھے، گائے تھی، بھینسیں تھی، بکریاں تھی، چرند تھے، پرند تھے، اولاد بھی بہت تھی، سب کچھ بہت تھا۔ اللہ نے آسما لیا، دیوار مکان کی دیوار گئی، تمام اولاد مر گئی، فصل میں آگ لگی، تمام فصل جل کر خاک ہو گئی، تمام مویشی جانور سب مر گئے، برباد ہو گئے، اور وہ خود بیمار ہو گئے، اور بیمار بھی ایسے خطرناک بیمار ہوئے کہ سوائے ہڈیوں کے ڈھانچے کے کچھ باقی نہیں رہا، اور جسم میں کیڑے پڑ گئے، ایک عورت کے علاوہ کوئی سہارا باقی نہ رہا۔ 18 سال اس قسم پرسی کے عالم میں رہے۔ تو حضرت ایوب کو کوئی کسی باوے کے پاس یا کسی کنویں کے پاس یا کسی کے پاس نہیں گئے۔ یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن جس کو ہم نے تراویح میں سنا ہے، یہ قرآن دستور حیات ہے، یہ قرآن آب حیات ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن بشارت ہے، یہ قرآن معجزہ ہے، یہ قرآن ہمارے لیے دستور عمل ہے، لیکن ہم نے اس کو کبھی سمجھا نہیں، اس کو بھی سوچا نہیں، قرآن نے ہمیں تدبر نہیں کیا کہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ یہی قرآن ہم سے یہ کہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے پریشانی ہے، اور ایوب نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ ایوب 18 سال بیماری میں مبتلا رہے، اللہ سے مدد مانگی، اللہ سے یہ کہا اے اللہ مجھے مصیبت لاحق ہوئی، مجھے پریشانی لاحق ہوئی، میری اولاد مر گئی، میری کھیتی جل گئی، میرے مویشی ہلاک ہو گئے، میں 18 سال سے اس مصیبت میں گرفتار ہوں، اے اللہ تو مصیبت کو دور فرما۔ فاستجبنا له، ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا اور حکم دیا، اور تجھ میں نکلے کہ هذا مغتسل بارد وشراب، اپنی ایڑی کو مارو، ایڑی کو مارنا تھا، ایک چشمہ اگلا، اس میں نہا لیے، اللہ نے ساری بیماری کو دور کر دیا، آسمان سے سونے کی چٹیوں کی بارش کر دی، اور جو اولاد تھی اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے اولاد دی۔ فاستجبنا له، ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا، فکشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، اور جو اولاد تھی اس سے کئی گنا زیادہ اولاد دی، جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فکشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، آسمان سے سونے کی چڑیوں کی بارش فرما دی اور تمام تکلیفوں کو دور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے ایک جملہ کہتے ہیں جو پوری انسانیت کے لیے عبرت ہے، ذالک ذکریٰ للعابدین۔ یہ ایوب کے واقعے میں، ایوب کے قصے میں رہتی دنیا تک کے لیے نصیحت ہے کہ جو اپنی مصیبت میں، اپنی تکلیف میں، اپنی پریشانی میں، چاہے وہ جانی تکلیف ہو، مالی تکلیف ہو، اولاد کی تکلیف ہو، کسی طرح کی تکلیف ہو، مجھ سے مدد مانگے گا، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ آج بھی وہی اللہ موجود ہے جو حضرت ایوب کے زمانے میں تھا، آج بھی وہی اللہ موجود ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، آج بھی وہی خدا موجود ہے جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھا۔ وہی خدا ہمارا خدا ہے جو عیسیٰ کا خدا تھا، جو موسیٰ کا خدا تھا، جو ایوب کا خدا تھا، جو ذنون کا خدا تھا، جو زکریا کا خدا تھا، جس نے ان کی مصیبتوں کو دور کیا تھا، وہی خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ افسوس ہم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، بجائے اللہ سے مانگنے کے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے سجدے میں گر گرانے کے،
ہم کہاں کہاں جاتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، ہم کس کس کی چوکھٹوں پر جاتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں کان کھول کر سن لینا، اگر ہم نے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا، ہم یہ سمجھے کہ فلاں کے پاس جانے سے شفا ہوتی ہے، ہم یہ سمجھے کہ فلاں باپو کے پاس جانے سے شفا ہوتی ہے، فلاں کے پاس جانے سے اولاد ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ جو اللہ کی صفات میں شرک کرے گا اس کے لیے اللہ جنت کو حرام کر دے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہو۔ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آپ کہہ رہے ہو کہ مولوی صاحب بڑے جذبات مار کے لیکن یہ قرآن آیتیں کہہ رہی، یہ حدیث نبویہ کہہ رہی، یہ باتیں عام طور پر کوئی کہتا نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پورا لمبا واقعہ نہیں، لیکن جو خاص پوائنٹ کی بات یہ ہے جو اپنی قوم سے خفا ہو کر وہ چلے گئے، دریا میں سفر میں ہیں، طوفان آیا۔ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ طوفان آتا ہے تو کوئی بھگیڑا غلام کشتی پہ بیٹھا ہے، پورا ڈالا، حضرت یونس کے نام کا پورا لکھا، دوسری مرتبہ ڈالا، دوسری مرتبہ حضرت یونس کے نام کا لکھا، تیسری مرتبہ ڈالا، تیسری مرتبہ حضرت یونس کے نام کا پورا لکھا۔ حضرت یونس خود سمجھ گئے کہ اللہ کی آزمائش دریا میں کود گئے، ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گیا۔ رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کی گھٹن ہے، سمندر کی پیٹ کی تاریکی ہے اور مچھلی کے پیٹ کی گھٹن اور تاریکی ہے۔ اس وقت ذنون نے، مچھلی والے نے، یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ کسی بارے کو پکارا تھا، کسی غیر اللہ کو پکارا تھا، بلکہ یہ کہا تھا لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غائب ہے، میں گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں کہ میں تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر چلا گیا۔ اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ استجبنا لہ، اللہ نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کنارے رکھ جا، مچھلی اللہ کی مخلوق ہے، مچھلی اللہ کے حکم کے تابع ہے، مچھلی کو حکم دیا، مچھلی کنارے رکھی، مچھلی کو طے ہوئی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو گھٹنوں سے آزادی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک کے لیے جو جملہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے وہ یہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح ہم ہر ایمان والے کو نجات دیں گے جو اپنی مصیبت میں، اپنی تکلیف میں، اپنے پریشانی میں اللہ کو پکارے گا۔ جس اللہ نے یونس کو نجات دی، جس اللہ نے زکریا کو نجات دی، وہی اللہ آج بھی موجود ہے۔ وہ اگر اللہ سے مانگیں گے تو جس نے یونس کو نجات دی تھی وہ اللہ آج بھی ہم کو نجات دینے کے لیے مصیبتوں سے تیار ہے۔ شرط یہ ہے اللہ سے مانگیں۔ اولاد نہ ہو، اگر ہمارے اولاد نہ ہو تو چلے بتایا فلاں کے پاس، امامی کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس جاتے 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 سادھوؤں کے پاس، باؤں کے پاس بھی چلے جاتے۔ یہ کوئی جھوٹ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بالکل سچی حقیقت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا ایمان گیا، چھٹی، اور ہم اپنے آپ کو سمجھے گا مسلمان، ہم ایمان والے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت بڑی ہو گئی تھی، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی تھی، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑنا، میرا وارث عطا فرما۔
زکریا علیہ السلام کی بیوی بانج تھی، اولاد کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کا مالک ہے، اگر ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد ضرور عنایت فرمائے گا، اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد نہیں دے گا، اس کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے، تو ہم اللہ سے کیوں نہ مانگے غیر اللہ کی در کی ٹھوکریں کھائیں۔ اور ہم نے یحییٰ کی شکل میں بہترین اولاد دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تمام ضرورتیں اللہ سے مانگے، غیر اللہ کے پاس نہ جائیں۔ اگر ہمارا سچا اور پکا ایمان ہے، اگر ایمان نہیں تو ہم در کی ٹھوکریں کھائیں گے اور ہمارا کچھ کام بنے گا نہیں، اور ہمارا ایمان بھی ضائع اور برباد تباہ ہو جائے۔ میرے بزرگوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی الاسلام اور خمس، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر، سب سے پہلا جو ستون ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا ہے اقام الصلاۃ، نمازوں کا قائم کرنا۔ آج نمازوں میں بہت زیادہ سستی، نمازوں میں بھی بہت زیادہ کوتاہی۔ حدیث پاک میں ہے اول ما يحاسب به الصلاۃ اذا صلى العمل كله واذا فسد العمل كله۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کسی چیز کا حساب و کتاب ہوگا تو نماز کا ہوگا۔ نماز صحیح نکل آئی تمام اعمال صحیح نکلیں گے، نماز صحیح نہیں نکلی تو دوسرے اعمال بھی بیکار۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ الصلاۃ، جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اکرمہ اللہ بخمس خصال، اللہ تعالیٰ 5 انعامات سے نوازیں گے۔ یرفع عنہ ضیق العیش، اللہ تعالیٰ روزی کی تکلیف کو اسے دور فرما دیں گے۔ آج روزی کے لیے در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، خدا پاک کی قسم اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی نے فرمایا ہے کہ جو نماز پڑھے گا اللہ اسے روزی کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ دوسرا انعام یہ دیں گے وَيَرْفَعُ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ، اللہ عذاب قبر کو دور فرما دے گا۔ اور تیسرا انعام یہ دیں گے وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، جو پل صراط پر سے وہ بجلی کے مانند گزرے گا، اور پل صراط پر سے ہر انسان کو گزرنا لازمی اور ضروری ہے۔ وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا لازمی ضروری ہے، اور جو ایمان والے ہوں گے، جو نمازی ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پل صراط پر سے آسانی سے پار کر دے گا، اور جو بے نمازی ہوں گے اللہ تعالیٰ کاٹ کر جہنم کے گھروں میں سے گرا دے گا۔ اور چوتھا انعام جو دیں گے یؤتی اللہ کتابہ بیمینہ، اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ کی جنت کا سرٹیفکیٹ دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ قرآن سے رہا ہے، اب تک میں حدیث کی بات کر رہا تھا، قرآن فرما رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں، جس کے دائیں ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، وہ بتائے گا لوگوں سے، کہے گا آؤ آؤ دیکھو اللہ نے مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ایام خالیہ میں، ماضی کے دنوں میں، دنیا کی زندگی میں تم نے ہماری بات کو مانا تھا، تم نے رمضان کے روزے رکھے تھے، تم نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا تھا، نمازوں کی پابندی کی تھی، تہجد کی پابندی کی تھی، تمہارا ایمان مضبوط تھا، تمہارا ایمان فولا نہیں تھا۔ آج تمہارے لیے جو چاہے کھاؤ پیو، کوئی پکڑ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا، روزوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا، اس کے بائیں ہاتھ میں جہنم کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ۔ ہائے ہائے میرا مال
کام نہ آیا، نہ میرے بیوی کام آئی، نہ میرے بچے کام آئے، کوئی چیز کام نہیں آئی جن کی خاطر میں نے نمازوں کو چھوڑا تھا، روزوں کو چھوڑا تھا۔ آج بھی ہم بازار میں گئے، دیکھا ایک چپل والے کی دکان پر نوجوان لڑکا دندنا رہا ہے، مسالہ کھایا، کیوں روزہ نہیں رکھا؟ بس اب بیمار ہے تو دکان پر آنے کی تجھے فرصت ہے، اور تجھے رمضان میں دندنانے کی فرصت ہے۔ ایسے ظالموں کا، ایسے کمیروں کا انجام یہ ہوگا جنہوں نے رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ میں جہنم کا سرٹیفکیٹ دیں گے اور کہیں گے خذوہ فغلوہ، اے فرشتوں پکڑ لو، زنجیروں میں جکڑ لو، ثم الجحیم صلوہ، اور انہیں جہنم کی آگ میں جلا کر خاکستر کرنا۔ اور پانچواں انعام جنتی کو جو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ وہ جنت میں داخل کرے۔ یہ تو ہی نماز کی بات ہے۔ اور تیسرا پیلر جو ہے وہ ہے روزہ۔ رمضان کے روزے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے اگلی امتوں پر فرض کیے، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے، اللہ کا ڈر آئے۔ روزے اگلی امتوں پر بھی فرض تھے، کون سے مہینے میں تھے، کیا تھے، کیسے تھے، کیا صورت تھی، اس میں اختلاف ہے، لیکن روزے ان پر بھی فرض ہے۔ حدیث کے پاس میں آتا ہے، حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں، عن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقت الدرجة الأولى قال آمين فلما ارتقت الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقت الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك شيئا ما كنا نسمع قال إن أرادني جبريل فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم سب کے سب ممبر کے قریب ہو گئے۔ آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے، آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے، آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے، آپ نے آمین کہا۔ پھر آپ نیچے اترے، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ لقد سمعنا منك شيئا ما كنا نسمع، آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی، وہ بات دیکھی جس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اللہ کے نبی آقا انعامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ارادنی جبرائیل، کہ میرے سامنے جبرائیل امین آئے تھے، میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین نے آ کر کہا، میں نے جبرائیل امین کو دیکھا، تم نہیں دیکھ سکے، اور جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو، ستیہ ناس ہو اس آدمی کا جو رمضان کے روزے نہ رکھے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ فقلت آمین، اللہ کے نبی کون آمین کہہ رہا ہے؟ یہ تمام انبیاء کے سردار ہیں جو مومنین کے لیے رؤوف و رحیم ہے، کبھی بھی بددعا نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے بددعا پر آمین کہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی جانب سے آپ کو حکم تھا کہ آپ جبرائیل کی بددعا پر آمین کیے۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ بددعا کرنے والے کون؟ فرشتوں کے سردار، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے، اس لیے فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کے حکم کی وہ ذرہ برابر نافرمانی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے حکم دیا تھا، اے جبرائیل جاؤ محمد کے پاس جاؤ، چلو بددعا اس شخص کے لیے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا۔ جبرائیل نے کہا ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو، ستیہ ناس ہو، اس کا جنازہ نکلے جو رمضان کے روزے نہ رکھے۔ آؤ اللہ کے رسول اس پر آمین کا بتاؤ، فرشتوں کے سردار بددعا کرنے والے اور انبیاء کے سردار آمین کہنے والے، اس کی بربادی میں، اس کی تباہی میں، اس کی ہلاکت میں کوئی تردد باقی نہیں۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، دندنا رہے، کھا رہے، ہوٹلوں میں، بہت افسوس کی بات ہے
بہت سے لوگ داڑھی والے, کرتے والے, جبے والے ہوٹلوں میں جا کر پیچھے پیچھے بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں کھانا کھائے, رمضان کی دھجیاں بھی چل, رمضان کے احترام کے پابند. ارے ظالمو, ارے کبھی لوگ تم کو کھانا تھا تو چپ چاپ گھر میں کھا لیتے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی ناجائز ہے, یہ بھی روزے کی, لیکن تم نے روزے کی حرمت کو نیلام کیا ہے, تم نے روزے کی حرمت کو پامال کیا ہے. یاد رکھنا, یاد رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت تم سے کلمہ چھین لے. ایک واقعہ سناؤں کہ مجوسی کی مسلمانوں کی سوسائٹی تھی, جہاں مجوسی ایک رہتا تھا, ایک آگ پرست, ایک مشرک رہتا تھا. رمضان کا مہینہ تھا, اس کا بچہ گھر میں داخل ہوا, کچھ کھاتا ہوا داخل ہوا. اس مجوسی نے, اس آگ پرست نے, خدا کے دشمن نے, اس مشرک نے اس بچے کو ڈانٹا. یہ کہا کہ یہ معلوم نہیں پڑوس میں سب مسلمان رہتے ہیں, ان کے بچے اور بڑے اس کو روزہ رکھتے ہیں, اور ان کے سامنے سے کھاتا ہوا چلا آیا. اس کو ڈانٹا, رمضان کا احترام کیا اور کہا کہ رمضان کا احترام کرو. یہ بات ہو گئی, کچھ سال ہوئے, اس مجوسی کا انتقال. ان کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے. ان بزرگ نے خواب دیکھا, اور خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے, جنت میں ہے. انہوں نے سوال کیا, ارے بھائی جو مشرک تھا, جو کافر تھا, کافر جنت میں کیسے جائے گا, ایمان والا جنت میں تو جائے گا. اس مشرک نے کیا جواب دیا, اس مجوسی نے کیا جواب دیا؟ اس مجوسی نے یہ جواب دیا, ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا, میرا بچہ باہر سے کھاتا ہوا کچھ آیا تھا, تو رمضان کے احترام میں نے اپنے بچے کو ڈانٹا تھا اور یہ کہا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں مسلمان بھوکے پیاسے رہتے ہیں, تو ان کے سامنے کھایا پیا, میں نے اس کو ڈانٹا اور دبتا اور رمضان کا احترام کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب کروایا. جو خدا ایک مشرک کو رمضان کے احترام کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ نصیب کر سکتا ہے, وہی خدا رمضان کے احترام کو پامال کرنے کی وجہ سے, رمضان کے احترام کو ختم کرنے کی وجہ سے, رمضان کی حرمت کو بے حرمتی کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ خدا موت کے وقت سے کرنا چاہیے. میرے بھائیوں, رمضان کو تماشا بنا دیا, معمولی سی آداب, معمولی سی کوشش پر ہم نے رمضان کی روزے چھوڑ دیے. پوری زندگی رمضان کا ایک روزہ پیدا کرو گے, پوری زندگی رمضان اگر ایک روزہ چھوٹ گیا, پوری زندگی پیدا کرو گے, تب پھر اس کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا. لم یقنی پوری زندگی پیدا کرو گے, تب پھر اس کے برابر ثواب ادا آپ کی ہو جائے گی, لیکن اس کے برابر ثواب آپ کو ہرگز نہیں. یہ اتنا بڑا مبارک مہینہ, اس میں اللہ نے مبارک راتیں رکھی, اس میں ہزاروں اربوں کی مغفرت کرنے والا ہے. اس مبارک رات میں, آج کی رات بڑی برکت کی رات, اس میں قرآن مجید نازل ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل فرمایا, لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. جو لیلۃ القدر میں نفل پڑھ لے, جو لیلۃ القدر میں تراویح پڑھ لے, جو لیلۃ القرآن پڑھ لے, جو لیلۃ القدر میں روزہ رکھ لے, سحری کر لے, تو 1000 مہینوں سے زیادہ روزہ رکھنے کا ثواب سے ملے گا. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول دیے, رحمت کے دہانے کھول دیے, اور ہم ہیں کہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں, ہم ہیں کہ اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں. یہی ہمارے اعمال کی نحوست ہے کہ آج ظالم حکمران جو ہم پر مسلط ہیں, آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, یہ ہمارے اعمالوں کی نحوست ہے. قرآن کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ خشکی میں اور یہ تری میں جو فساد مچا ہے وہ انسان کے اعمالوں کی نہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے, قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں قرآن کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ قرآن جس کے پڑھنے پر حدیث پاک میں آتا ہے, من قرأ حرفا من القرآن, جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا, فلہ حسنۃ, اللہ ایک نیکی دیں گے, والحسنۃ بعشر امثالها, ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ملے گا.
اور فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ جو الف لام میم پڑھے گا اسے 30 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اور جو حافظ قرآن ہے ہمارے کو پہلے قرآن مجید کی بنیاد کرتے ہیں، سناتے ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ اگر ہمارے گھر میں حافظ بچہ حافظ ہو جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے تو پورا گاؤں پورے نہیں سمائے گا۔ ہمارے گاؤں کا تو بڑا بچہ ڈاکٹر بن گیا، بہت مبارک آپ کا بچہ ڈاکٹر بنا، بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے، اس کو خوب دین کی کام کرنے کی اور لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو بچہ حافظ بنا اس کی کوئی قدر نہیں۔ ارے آج کو قدر ہو یا نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یقال لصاحب قرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا صاحب قرآن سے، حامل قرآن سے، حامل قرآن سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ وارتقِ ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، اے میرے بچے، اے میرے بندے، اقرأ قرآن کو پڑھتا رہے اور جنت میں درجے چڑھتا رہے، فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها، تیرا ٹھکانہ قرآن کی آخری آیت ہوگی، جہاں قرآن ختم ہوگا اتنی بلندی پر وہ حافظ بچہ ہوگا۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن واستظهره وحل حلالا وحرم حراما شفع الله في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار، جس نے قرآن کو یاد کیا، پڑھا، زبانی یاد کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دیں گے، اور 7 ایسے آدمیوں کی سفارش کا حق دیں گے جن پر جہنم واجب ہوگی۔ جب آپ پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، بیٹا حافظ ہوگا، اس وقت آپ کا انجینئر بیٹا کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کا ڈاکٹر بیٹا کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کا چاہے جتنا پڑھایا لکھا بیٹا کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کا یہی بیٹا کام آئے گا جس کی دنیا میں آپ نے کوئی عزت نہیں کی، نہ کوئی قدر کی۔ یہ کہے گا اے اللہ یہ میرے ماموں جان ہے، یہ میرے ابا جان ہے، یہ میرے چچا جان ہے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جہنم سے انہیں نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیں گے، اس کی سفارش کو قبول کر لیں گے، اور ان سب کو جہنم سے نجات دے دیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ یہ مقام ہے ہمارے ان حافظوں کا، جن کا مقام آپ کے نزدیک کوئی۔ آج حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے صفوں میں دھمال ہو رہی ہو، مستی ہو رہی ہو، شور ہو رہا ہو، جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ تو کافروں کا شیوا تھا، یہ قرآن پڑھا جاتا تو لوگ کہتے کہ شور کرو، ہنگامہ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ ایسے لوگوں کو جو قرآن کے سننے سنانے میں ڈسٹرب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ایسے ظالموں کو، ایسے ناہنجاروں کو ہم دردناک عذاب کی بسر ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ خدا کے دشمن ہیں، ان کا انجام جہنم کی آگ ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن کو ہم نے ہمہ شمہ کی کتاب سمجھ لیا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی صفات ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ عالم بالا کی ہو یا عالم غیب کی چیزیں ہوں، چاہے وہ کرسی ہو، چاہے لوح ہو، چاہے قلم ہو، چاہے جنت ہو، چاہے جنت کی نعمت ہو، سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے جو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسالتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، اگر قرآن میں مشغول لینے کی وجہ سے میرا بندہ دوسری دعائیں نہ مانگ سکا، دوسرے اذکار نہ کر سکا، آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، تو مانگنے والوں سے کئی گنا زیادہ اس قرآن کے پڑھنے والوں کو میں عطا کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، یہ کلام اللہ کی فضیلت دنیا کے کلام پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر۔ کہ اللہ کا کلام ہمہ شمہ کا کلام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، قرآن مجید معجزہ ہے۔
تمام انبیاء کو معجزے دیے گئے. وقت کم ہے لیکن تھوڑی سی بات پہ بات کروں. تمام انبیاء کو معجزے، موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، عصا کا، ڈنڈے کا اور ید بیضا کا معجزہ دیا. ہاتھ بغل میں ڈالتے چمکدار بن کر نکلتا اور لاٹھی زمین پر ڈالتے اسلحہ بن کر کھڑا ہو جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ بیمار کو، کوڑی کو پھونک مارتے وہ اچھا ہو جاتا. وہ اور یہ کہتے مردے میں سے، تو یہ کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، وہ مردہ زندہ ہو جاتا. حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ پہاڑ میں پتھر میں لاٹھی ماری، اس سے حاملہ ناقہ، حاملہ اونٹنی نکل گئی. لیکن تمام معجزے انبیاء کی زندگی میں ختم ہو گئے یا ان کے مرنے کے بعد ختم ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ موسیٰ کے انتقال کے بعد ختم ہو گیا. حضرت عیسیٰ کا معجزہ حضرت عیسیٰ کے انتقال کے بعد ختم ہو گیا. حضرت صالح کا معجزہ اونٹنی حضرت صالح کی زندگی میں مار دیا گیا اور اللہ کا عذاب ان پر آ گیا. لیکن قربان جائیے آقا انعامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کی شکل میں وہ معجزہ دیا جو آج بھی ہے، آپ کی حیات میں بھی تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. آج ساری دنیا قرآن کو مٹانے کے در پہ ہے. 1857 کی جنگ کے بعد انگریزوں نے قرآن کو اس ملک سے مٹانے کے لیے 3 لاکھ نسخے چلا دیے تھے اور انہوں نے چاہا تھا کہ اس ملک سے قرآن کو ختم کر دے. خدا پاک کی قسم کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمارے قرآن کا ایک حرف پاکا نہیں کر سکتی، ایک حرف نہیں مٹائے گی. جو قرآن کو مٹانے چلے گا اللہ نے ان کو بھی مٹا دیا. ان انگریزوں کو بوریا بستر باندھنے پر مجبور کیا اور اس ملک سے ان کو کھدیڑ دیا. جو بھی قرآن پر انگلی اٹھائے گا، جو بھی قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے گا، خدا پاک کی قسم اللہ اس کی درجہ بکھیر دے گا. اللہ اس کو جو ہے اس سفید ہستی سے مٹا دے گا. اور جو قرآن کی حفاظت کرے گا، جو قرآن کو یاد کرے گا، خدا پاک کی قسم اللہ اس کی ضرور حفاظت کرے گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک بات کہتے بات ختم کر دوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، زکات کی ادائیگی کا. اس کی بات بہت ساری ہے لیکن میں بھی تھک گیا، آپ بھی تھکے ہوگے جو ہے. لیکن ایک بات ذہن میں کہہ دی کہ زکات کے بارے میں بہت زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے. اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی 613 گرام چاندی ہو یا اس کے مقدار میں پیسہ ہو اور 1 سال گزر جائے، اس پر زکات واجب ہو جاتی ہے. زکات کا دینا اس کے لیے لازمی ضروری ہو جاتا ہے. اور جو زکات کی ادائیگی نہیں کرے گا اس کے بارے میں قرآن پاک کے جگہ وہی جاری ہے. والذین یکیدون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جو سونا چاندی کو ذخیرہ کر رکھتے ہیں اور اس کی زکات کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے، اے نبی ایسے ظالموں کو فبشرهم بعذاب أليم، دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے. ان کے اسمان کو جہنم کی آگ میں دبایا جائے گا، پھر ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا هذا ما كنزتم لأنفسكم. یہ وہی کنز ہے، یہ وہی مال ہے، یہ وہی خزانہ ہے جس کی زکات کی ادائیگی کی تم نے اہتمام نہیں کیا تھا. ایک حدیث میں یہ ہے رجل آتاه الله مالا فلم يؤت زكاته مثل ماله شجاع أقرع له زبيبتان يطبقه يوم القيامة ثم يأخذ بالحسبتين يعني الشدقين ثم يقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك. ایک حدیث میں اللہ نے جس کو مال دیا ہو اور وہ زکات کی ادائیگی کا اہتمام نہ کرے تو اس مال کو خطرناک اسلحے کی شکل میں مشکل کر دیا جائے گا اور اس کی گردن میں وہ توپ بن جائے گا اور اس اسلحے کے چہرے پر جو
سفید نشان ہوں گے، یہ خطرناک زہریلا پن کی اس کی علامت ہوگی، نشانی ہوگی، اور وہ اس کے جبڑوں کو پھاڑے گا اور کہے گا انا کنزک لا مالک لا کنزک لا مالک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں جس کی زکات کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہیں، کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بڑے زبردست تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ ابھی حضور کا وصال ہوا ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے، ابھی معاملہ جو ہے معاملہ بڑا گرم ہے، تھوڑی نرمی سے کام لیا جائے۔ اس لیے حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا کہ زکات کے بارے میں تھوڑی نرمی سے کام لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا، اے عمر، کہتے ہو کہ نصرت رکھ، میں تو اس بات کی امید کرتا تھا کہ تم میری مدد کرو گے، وجیتنی بخذلانی، اور تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ جبار فی الجاہلیہ وخباب فی الاسلام، ارے جاہلیت میں تو بڑے زبردست تھے اور اسلام میں آ کر مسلم بن گئے۔ اے عمر، یہ یاد رکھنا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، خدا پاک کی قسم، ابو بکر اس سے جنگ کرے گا جو نماز میں اور زکات میں فرق کریں گے۔ اس لیے فإن الزکاۃ حق المال، اس لیے کہ زکات مال کا حق ہے۔ لو منعونی قارا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منع۔ اے عمر، اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی اونٹ کی رسی زکات میں دیتا تھا، ابو بکر اس کو وصول کر کے رہے گا، اور اگر کوئی انکار کرے گا تو خدا پاک کی قسم ابو بکر سے جہاد کرے گا، ابو بکر سے جنگ کرے گا، ابو بکر سے قتال کرے گا۔ اے عمر، ایبخس الدین علی حی، ارے دین کو کاٹا جائے، دین کو چھانٹا جائے، دین سے زکات کو حد تک کیا جائے اور ابو بکر کی جان میں جان رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس پر زکات واجب ہو چکی ہے، فرض ہو چکی ہے۔ آپ کو مسائل نہ معلوم ہو، آپ اپنے مولوی صاحب سے پوچھیں، وہ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے، اور آپ جو ہے اپنی زکات کی ادائیگی کے اہتمام کیجیے۔ اگر زکات کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کریں گے، اتنی پرانی آیتیں بھری پڑی ہوئی، ابھی وقت پورا ہو چکا، میں آپ کو ساری آیتیں کیا سناؤں، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، یہ مال اس کی زکات نہیں دی ہوگی تو آپ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور مجرم تمنا کرے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، مجرم تمنا کرے گا مجھے چھوڑ دیا جاتا، مجھے بخش دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے گردن آئے گی، وہ دبوچ لے گی، اسے جہنم پہنچا دے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اب چند دن باقی ہیں، اور مختصر دن باقی ہیں، اب ہم دنوں کی قدر کریں اور خوب قرآن کی تلاوت کریں۔ آج 27ویں شب، ہو سکتا ہے آج کی رات بھی لیلۃ القدر امکان ہے، حدیث پاک میں ہے تحروا لیلۃ القدر فی الفطر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور 21، 23، 25، 27، 29 یہ راتوں میں بہت زیادہ امکان ہے۔ 27 کی رات ہے، اللہ کرے آج کی رات اگر لیلۃ القدر کی ہو، ہمارا یہ فیصلہ بہت ہی مبارک ہوگا، یہ ہمارا سننا بہت ہی مبارک ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔